اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم آج قلب جو کہ ایک ٹرم ہے بہت زیادہ یوز ہوئی ہے قرآن حکیم میں، اور صدر اور اس کے فؤاد وہ میں پہلے کر چکی ہوں، اور یہ جو ہے یہ اب ہم آج کرنے لگے ہیں قلب۔ تو اس کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا ہمیں مطالب ہمارے پاس ہیں موجود، اس میں انگلش میں پہلے سب سے، پھر اردو میں، اور پھر عربک میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں انگلش میں، تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کلبہ سے یہ نکلا ہے نا، قلب تو پھر اس کا وہ ہو گیا، لیکن کلبہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو کلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلبہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن اوور، ان سائڈ آؤٹ، اپ سائڈ ڈاؤن، پٹھا سیدھا جسے کہیں گے پنجابی میں ہو جانا، ٹو ٹپ، رول اوور، ٹو انورٹ، ٹو چینج، ٹرانسفارم، ٹو ایکسچینج، پھر اینڈ پہ لکھا ہوا ہے ہارٹ، سینٹر، ایسنس، مائنڈ، میرو اور اسپرٹ۔ یہ سارے انگلش میں قلب کے مطلب لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا کلبہ ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب سب سے پہلے انہوں نے ٹرن اوور، ان سائڈ آؤٹ، اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی کہ اس طرح ہو جانا۔ آپ کو سمجھ آئے گی جب آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا جی انگلش میں اس کا مطلب قلب کا، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں دیکھتے ہیں، اردو کی ڈکشنری میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اردو کی ڈکشنری میں بھی شروع اسی سے ہی ہوتا ہے، الٹ پلٹ ہونا، اوپر نیچے ہو جانا، حالت بدلنا، ہر شے، اچھا اس میں ہر شے کا اندرونی حصہ، وسط، سینٹر، خالص جز، ٹھیک ہے، مغز، خلاصہ، اور دل، کبھی کبھی عقل، دماغ اور روح کو بھی قلب کہتے ہیں۔ یہ اردو کی ڈکشنری نے اس کو قلب کو ایکسپلین کیا ہے، کیا کہ کبھی کبھی عقل، دماغ اور روح کو بھی قلب کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے مطالب جو ہیں وہ ہر شے کا اندرونی حصہ ہے، وسط ہے یعنی سینٹر، خالص جز، مغز، خلاصہ، اوپر نیچے ہو جانا، پلٹ جانا، یہ وہ سارا ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا جی اردو میں اس کے قلب کے مطلب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لسان العرب میں، ہاں جی، عقل جو اس نے کہا ہے نا اردو کی ڈکشنری نے کہ دل کو کبھی کبھی عقل، دماغ یا روح بھی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، تو عقل کے لیے اس نے اس کو عقل کو کلیئر کیا ہے کہ عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل وہ قوت جس سے اچھے برے، حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ عقل وہ چیز ہے، وہ قوت ہے جس سے کہ اچھے برے، حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ سمجھ، اس کا مطلب ہے، عقل کا مطلب ہے سمجھ، قوت تمیز، قوت ادراک، حافظہ اور دانشمندی۔ یہ سارے انہوں نے پھر عقل کو کرنے کے لیے ایکسپلین کہ جو یہ قلب کے لیے عقل بھی کبھی کبھی کہی جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں جو لسان العرب ہے ہماری عربک کی، اس کے اندر قلب کا کیا مطلب انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی شروع میں سب سے پہلا لفظ تحویل الشیء، چیز کا بدل جانا، ٹھیک ہے، یہ مطلب لکھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ انہوں نے مطلب لفظ تو میں نہیں وہ بول رہی، لیکن اس کا مفہوم بول رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ قلب جو ہے نا تمہارا، وہ ایک ٹائنی پودے کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایک ٹائنی پودے کی طرح ہے، جب ہوا چلتی ہے تو وہ ایسے 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 ہو گیا نا، سمجھ آ گئی، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی بالکل ہی سرنگوں ہو جاتا ہے، بالکل ہی جھک جاتا ہے،
تیز زیادہ ہی تیز ہوا ہو، طوفانی ہوا ہو تو بالکل ہی جھک بھی جاتا ہے، کئی بار اکھڑنے کا بھی اس کا چانس ہوتا ہے۔ اب جو پلٹنے کی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا سبحانہ مقلب القلوب، جو دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے نا وہ سبحان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مزید ہمیں ایسے سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی اس کا اور کیا مطلب ہے، اور سورہ انعام ہے 6 نمبر کی صورت ہے، اس کی 110 آیت ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے افیدہ، وہی ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی کا ایک پارٹ ہے یہ، جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو کہ وہ اس میں انقلاب لاتا رہتا ہے۔ انقلاب لانا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل ہی جب اوور تھرو کر دیتے ہیں کسی گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں فلاں ملک میں انقلاب آ گیا، ایسے ہاں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو تو خیر بات ہے کہ بچوں کو بھی بات یہ سمجھ میں فلاں جگہ پہ انقلاب آ گیا کہ وہاں پہ کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بھی اب یہ تو ہو گئی ساری باتیں اس کے متعلق جو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، یعنی عدل بدل کرنے، تحویل کا انہوں نے جو مطلب بتایا ہے وہ اس سے آپ کو کلیئر ہوا کہ کیا کیا تحویل کا مطلب ہے، کیسے کیسے دل بدلتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قلب کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اس میں انقلاب لاتا رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ قلب جو ہے وہ فزیکلی ہے کیا چیز، لسان العرب نے قلب کو یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ فزیکلی کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ مدغتم من الفؤاد معلقتم بالنیات، یہ آپ کو سمجھ تو بالکل نہیں آئے گی خیر، کیونکہ بالکل یہ عربک ہے، لیکن میں عربک بولتی اس لیے ہوں کہ جو ماشاءاللہ سے کئی بیچ میں سے کوئی پروفیسر ٹائپ کے بھی لوگ ہیں آپ کے اندر، تو ہو سکتا ہے انہیں اتنی عربک آتی ہو، اور جو اور سننے والے ہیں لسنرز ہو سکتے ہیں تو ان کو کسی کو کوئی عربک کا وہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ یہ تو اتنے کلیئر لفظ ہیں۔ مدغتن ایک وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو فؤاد کے بیچ میں سے ہی ہے، فؤاد کے اندر ہی، فؤاد بھی یعنی اس کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر ہی یعنی اس میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے فؤاد کے ساتھ، جو کہ کس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ہمارے ایورٹا کے ساتھ، یہ جو بڑی خون کی ایک سب سے بڑی جو شریان اعظم کھلے اس کو اردو میں کہتے ہیں اور آپ لوگ ایورٹا کہتے ہیں ہے نا انگلش میں، تو ایورٹا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کیا ہے وہ گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ایورٹا کے ساتھ ہے، اور وہ بھی فؤاد کا ایک حصہ ہے، یعنی یا فؤاد اس کا ایک حصہ ہے یا وہ فؤاد کا ایک حصہ ہے، دونوں یعنی کہ ایک چیز نہیں ہے بٹ ایک دوسرے کا حصہ ہے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ایورٹا کے ساتھ۔ یہ تو بالکل مطلب فزیکلی ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ ہمارا جو ہارٹ ہے اس کے بیچ میں سے ایک جو سب سے بڑی وہ نکلتی ہے صاف خون کی، سارے جسم میں سپلائی کرنے کے لیے جو خون کی ایک پائپ نکلتی ہے اس کو ایورٹا کہتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا، اتنی سی معمولی سی بات تو یہ میرا خیال ہے گھریلو خواتین کو اور بچیوں کو تو خیر ویسے ہی پتہ ہوگی بہت اچھی طرح سے۔ تو یہ انہوں نے اس کی فزیکل بتایا کہ فزیکلی واٹ از دیٹ قلب، وہ قلب ہے کیا چیز فزیکلی، تو فزیکلی یہ چیز ہے وہ۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو ہے نا کسی پوائنٹ کو چھوڑا تو نہیں نا اس نے قرآن حکیم میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ 33 کی چوتھی آیت ہے، سورہ احزاب کی چوتھی آیت ہے، 33 کی 4th آیت ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں نے کسی کے اس جوف میں، جوف مینس کیوٹی، بہت ساری بڑی سی ایک وائڈ جگہ جو ہے، اس کے اندر میں نے کسی کے بھی 2 دل نہیں بنائے ہوئے بھائی، ایک ہی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کلیئر کر دی. اور بڑی امپورٹنٹ جو بات اس نے کلیئر کی ہے انسانوں کے لیے قلب کے ریفرنس سے، وہ اس نے کہا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے غیب میں دیکھا نہیں اس نے کبھی رحمان کو، لیکن وہ غیب کے اوپر ہی اس کا خشیت رکھتا ہے دل کے اندر، ڈر رکھتا ہے دل کے اندر، کانشیسنیس رکھتا ہے اس کی دل کے اندر، تو کیا وجا بے قلب منیب، تو پھر آتا کیسے ہے، وہ اس کا دل کیسا ہوتا ہے، منیب، بار بار پلٹ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا دل لے کے جو آتا ہے، اس کے دل کے اندر پھر یہ خشیت ہو سکتی ہے رحمان کی بغیر دیکھے. اور یہ ہے جی 50th سورت ہے، اور اس کی 33rd آیت ہے یہ والی قلب منیب والی. پھر ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا، رول ماڈل ہیں. ان کا کیا، ان کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، ابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم جو تھا نا وہ اپنے رب کے پاس ایک سبمسو دل لے کے آیا. سبمسو قلب، قلب کا لفظ ہے ہر جگہ پہ، تو وہ کیا لے کے آیا، سبمسو دل لے کے آیا، جس کے اندر کوئی حجت بازیاں پہلے سے ہی نہیں تھی، جس کے اندر وہ جو کیا آج کل کا بڑا ہی کامن لفظ ہوا ہے ریزرویشنز، اس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی ریزرویشنز نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہو از رول ماڈل فار آل، یعنی کہ سارے عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں ابراہیم علیہ السلام، فلانے کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں. لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں. باقی تو مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. خیر یہ ایک بائی دا وے بات آ گئی تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک تو 2 دل نہیں میں نے بنائے، ایک ہی بنایا ہوا ہے. اور یہ قلب سلیم والی جو آیت ہے یہ ہے جی 37ویں سورت کی 84th آیت. ٹھیک ہے. اور اس کو پسند کون سے دل ہیں، جو منیب ہیں اور جو سلیم ہیں. سلیم ہیں کہ ان کے کوئی ریزرویشنز نہیں ہیں، انہوں نے اس کو کلیئر کر کے خالی کر کے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کھول دیا ہے کہ جی اس میں آپ آ جائیں، آپ سما جائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں زمین اور آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کتنا پیارا، کتنا بلیسڈ دل ہے وہ جس میں اللہ تعالیٰ سما جائے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اور کہیں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. اچھا جی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کام کیا کیا ہے، اس قلب کا کام کیا کیا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو کہ ہمارے ایورٹا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کو ہونا کیسا چاہیے، اس کو منیب ہونا چاہیے، اس کو سلیم ہونا چاہیے، اس کو آگے سے حجت باز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے کام کیا کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وہ رقیق القلب لوگ ہیں. قلب کا لفظ والا اس کے ساتھ رقیق کا لفظ والا. رقیق کا مطلب ہوتا ہے پتلا رحم دل، جو یعنی رحم دل لوگ ہیں وہ، اور بڑے نرم دل، افیدہ، وہاں نرم کے لیے ساتھ افیدہ بولا، اور بڑے نرم دل، نرم افیدہ والے لوگ ہیں. تو قلوب کا وصف رقیق ہونا ہے اور افیدہ کا وصف نرم ہونا ہے. یعنی یہ دونوں آپ نے دیکھا نا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اندر ہی ہیں یہ. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیریفیکیشن کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحم ہوتا ہے پہلے اس کے اندر، دل کے اندر جو ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اس کے اندر مرسی ہوتی ہے، بینیولنس ہوتی ہے، اس کے اندر کمپیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو افیدہ ہوتا ہے، جو اس کا سینٹرل، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا افیدہ میں کہ وہ اس کا سینٹرل پارٹ ہے. تو افیدہ جو ہے وہ پھر اس کو سوفن کر دیتا ہے تاکہ وہ جیسے پک کے چیز کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، اس طرح وہ اس رحم، مرسی، کمپیشن اور اس سارے چیز سے جو چیز بنتی ہے اس کو پھر وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے، وہ یوز ہونے کے قابل ہو جاتی ہے. ویسے یہ میں حیران ہوں کہ یہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हमारी मेडिकल साइंस पता नहीं शायद पहुंच ही गई हो इस जगह पे कि ये सारा काम करता है। अब देखिए वो करता क्या क्या है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत के मुताबिक बताने लगी हूँ कि वो जो कल्ब है वो करता क्या क्या है, उसके अंदर यानी क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। हुँ? अच्छा जी, अब वो क्या करता है, एक तो वो हाँ, एक और चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी कही हुई है जो इसको समझने के लिए, कि उन्होंने अपने लिसानुल अरब ने एक आयत कोट की है, वो है 26वीं सूरत की 193rd आयत। 26वीं सूरत की 193rd आयत है। तो उसके वो आयत क्या है, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बिका। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूहुल अमीन जो हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं, वो उन्होंने इस कुरान हकीम को नाजिल किया है आपके कल्ब के ऊपर। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए जुजाज जो एक वो हैं लिंग्विस्ट हैं, वो कहते हैं कि इसका मतलब है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे यानी कुरान को आपके कल्ब पर नाजिल किया है। तो आपका कल्ब यानी उस जो आपका दिल है वो उसका शऊर और एहसास हासिल कर लेता है। यानी उसका सबसे बड़ा काम क्या है, दिल का, कल्ब का, जिसे हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं, पंपिंग मशीन समझते हैं, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो उस जो नाजिल करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके कल्ब के ऊपर, अल्लाह ने कहा है कि आपके कल्ब पे, तो कल्ब पे जब नाजिल करते हैं तो आपका कल्ब जो है, आप जिसको हम दिल कहते हैं आम ज़ुबान में, वो उसका शऊर और एहसास हासिल कर लेता है। इस शऊर की वजह से, शऊर और एहसास की वजह से कुरान आपके दिल पर सब्त हो जाता है। पक्का सब्त हो जाना पता है ना, मजबूती से उसके ऊपर जम जाता है और फिर आप उसको भूल नहीं सकते। देखिए, बेशक ठीक है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल में एक दफ़ा रिवाइज़ करवाने के लिए आते थे, लेकिन जब वो आते थे वही लेके नाज़िल करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर, तो वो दिल के अंदर एहसास और शऊर ऐसा हो जाता था पैदा कि वो उसे ग्रैस्प कर लेता था और फिर उसको भूलते नहीं थे वो। ठीक है, ये जुजाद साहब जो हैं उन्होंने ये इसको एक्सप्लेन किया है। और जो हैं एक और हैं फ़रा, उनका नाम फ़ा रे रा अलिफ और हमज़ा, फ़रा। नाम उनके अरब्स के इसी तरह होते हैं। फ़रा जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने भी एक आयत कोट की है। उन्होंने कहा कि इन्ना ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्ब, और ये आयत है 50 की 37। ठीक है, और उसका मतलब क्या उन्होंने कहा, अब इन्होंने फ़रा ने उसका मतलब क्या कहा कि इस आयत के मुताबिक ये जो कल्ब है ना, इसका मतलब है अक्ल, तफ़हुम, तदब्बुर। जैसे कि हम कहते हैं ऐना ज़हाबा कल्बुका, तेरा कल्ब किधर गया, तो उसका मतलब होता है ऐना ज़हाबा अक्लुक, तेरी अकल किधर घास चरने गई हुई है, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में, कि तेरी अकल किधर गई, तेरी अकल यानी क्या तेरी अकल घास चरने गई हुई है कि क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें बात की। तो वो कहते हैं कि कल जब हम यूज़ करते हैं लफ्ज़, तो उसका मतलब है अकल, तफ़हुम, तदब्बुर। तफ़हुम ज़रा सा मुश्किल आपको लगे, फ़हम, फ़हमीदा तो नाम होता है ना ख़वातीन का, तो तफ़हुम का मतलब ज़हन नशीन कर लेना, अच्छी तरह से उसको कंसीव कर लेना, ग्रैस्प कर लेना दिमाग के अंदर, ठीक है? और तदब्बुर, आखिर तक उसको समझना, ठीक है? गौर व फ़िक्र करना, ये उसके मतलब हैं। यानी जो फ़रा मतलब बता रहे हैं कल्ब का, वो क्या बता रहे हैं, अक़ल, तफ़हुम और तदब्बुर। ठीक है, और उन्होंने मिसाल दी कि हमारी लैंग्वेज जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है, उसमें जब हम कहते हैं ऐना ज़हाबा कल्बुक, कि तेरा दिल किधर गया, लफ्ज़ तो कल्ब का यूज़ करते हैं, बट वी मीन कि किधर गई तेरी अकल। ठीक है, तो ये है जी इसका उन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेन करने के अंदर वो बताया। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
کون کون سی باتیں کہی ہیں کہ یہ قلب کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ قلب کام کیا کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آیتیں بتاؤں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ وہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ 8ویں سورت کی دوسری آیت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی دل ڈرتا بھی ہے. ڈرنے کا شعور ڈرنے کا احساس دل کو ہوتا ہے. پھر قست قلوبہم 6 سورت کی 43 آیت ہے، تو اس میں ہے قست قلوبہم، ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی وہی دل ہی کرتا ہے کام. اللہ بین قلوبہم، الفت کوئی جو اگر پیدا ہوتی ہے، محبت کوئی پیدا ہوتی ہے، یا الفت کا مطلب پتہ ہی ہے نا، محبت الفت بھی نام رکھتی ہیں خواتین، لیکن بہرحال الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت جو ہوتی ہے آپس میں ریلیشن شپ کی جو تو وہ یہ 8ویں سورت کی 63 آیت ہے. اور الفت بھی یعنی دل میں ہی پیدا ہوتی ہے. پھر ارتابت قلوبہم، یہ 9ویں سورت کی 45 آیت ہے، تو شک بھی دل میں ہی پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا. یہ ارتابت قلوبہم. یذہب غیظ قلوبہم، غصہ بھی دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. یہ بدر کے ٹائم پہ جو نہیں، احزاب کے ٹائم پہ شاید، یا بدر کے ٹائم پہ پتہ نہیں. بہرحال یہ سورہ توبہ کی 15 نمبر کی آیت ہے. 9 سورت کا نمبر 9 ہے، 9 اور آیت نمبر ہے 15. تو اس میں یعنی کہ غصہ بھی دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. تبھی تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ غصے کو دور کر دیتے ہیں ان کے. اللہ نے دور کر دیا ان کے غصے کو. پھر وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ احزاب کی 33ویں سورت کی 26ویں آیت ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ نے رعب ڈال دیا. تو رعب بھی یعنی دل کے اوپر ہی آتا ہے، دل میں ہی آتا ہے رعب بھی. اچھا جی. اور اب ہاں، اور کیا کام کر، اور بہت ہی جو ڈرنے والی بات ہے وہ یہ ہے فی قلوبہم مرض. ڈیزیزڈ بھی یہ دل ہی ہوتے ہیں، اس کا شعور ڈیزیزڈ ہو جاتا ہے، اس کا احساس ڈیزیزڈ ہو جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی نمبر 2 سورت ہے، اس کی 10ویں آیت ہے. یعنی کہ بیماری بھی اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ جو ریزرویشنز اور یہ جو ہم انٹلیکچوئل ہیں بڑے، اور ہم بڑا کچھ اصلاح کر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ فسادی ہیں، وہ جب ان سے کہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو وی آر ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار دا سوسائٹی. ہم تو بڑی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بڑی بھلائیاں کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فسادی ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یعنی ان کے مرض کیا ہے، مرض بھی دلوں کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے، اور ہے جی لاہیۃ قلوبہم، غفلت بھی جو ہے وہ بھی دلوں میں ہی پیدا ہوتی ہے. کسی چیز سے غفلت برتنا، جیسے کہ جی صبح فجر کی نماز ہے، ٹھنڈا گرم بستر ہے، اور اس کے اندر سے نکل کے فجر کی نماز پڑھیں تو غفلت کر جائیں، اس سے اس کو اگنور کر جائیں اور اس سے غافل ہو جائیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس بات کی طرف، جس بات کی طرف توجہ نہ دیں وہ ہوتا ہے، یعنی کہ غافل اس سے ہو جائیں. تو غافل بھی یہ دل ہی ہوتے ہیں. لاہیۃً قلوبہم. اچھا جی. اور بہت ہی جو مجھے ڈر جس بات سے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کلا بل رانا علی قلوبہم، زنگ بھی قلوب کے اوپر ہی چڑھتا ہے. زنگ بھی کس کے اوپر چڑھتا ہے؟ زنگ پتہ، رسٹی ہو جاتے ہیں نا، یہ جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہاں رسٹی ہو جاتی ہیں نا، زنگ لگ جاتا ہے. یہ وہ مطلب ہے اس کا. رانا کا مطلب ہے زنگ لگ جانا، بس سیدھا جو جیسے زنگ لگ جاتا ہے کسی چیز کو. تو کلا بل رانا علی قلوبہم، یہ 83 سورت ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے.
تو اس کے لیے جو ہے میں ویسے مجھے اتنی میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا جب میں نے یہ والی احادیث پڑھیں، تو میں اس سے پہلے میں بچوں کی کلاس لیتی، بچوں کو کانسیپٹ سمجھانے کے لیے نا میں نے انہیں کہا کہ یہ اس آیت، ہر آیت کو پکڑتی تھی میں ایک کو، تو اسے کلیئر کرنے کے لیے انہیں پریکٹیکل کرواتی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا کل ایک اتنا سا مرر ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے مرر ہوتے ہیں، تو وہ لے کے آنے ہیں آپ نے، اور ایک آپ نے لے کے آنا ہے مارکر بلیک رنگ کا، تو دونوں آپ نے لے کے آنے ہیں کل۔ تو وہ لے آئے بچے، میں نے کہا اس کے اوپر آپ ایک ڈاٹ لگا دیں بڑی سی بلیک، انہوں نے لگا دی۔ دوسرے دن بھی میں نے کہا ہفتہ ایک جب وہ لگاتے رہے بڑی بڑی ڈاٹس تو وہ بلیک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں گرانی یہ آپ کیا کروا رہی ہیں ہم سے مرر کے اوپر؟ میں نے کہا میرے بچوں، میں اللہ کی ایک آیت کو آپ کے دل دماغ کے اندر بٹھانا چاہتی ہوں، وہ یہ آیت ہے، یہ والی آیت۔ میں نے آیت تو بچوں کو نہیں پتہ چل سکتی، تو میں نے کہا دیکھیں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جب آپ یہ جو آپ کا ہارٹ ہے نا، یہ آپ کا جو ہارٹ ہے نا، یہ ایک مرر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک مرر کے اوپر ڈاٹس لگاتے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک دن بلیک ہو جائے گا، اس میں آپ کو اپنا ریفلیکشن بھی نہیں نظر آئے گا، ہے نا؟ تو بچے کہتے ایک بیچ میں سے بچہ کہتا ہے تو گرانی ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں نا؟ تو میں نے کہا میرے بچے یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ میرے بچوں، ایک جب گناہ ہوتا ہے نا بندے سے تو دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتی ہے کالی سی، اگر اس کو گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس ڈاٹ کو مٹا دیتا ہے تو پھر وہ صاف ہو جاتا ہے واپس۔ اسی طرح سے جتنی ڈاٹس لگتے جائیں گے وہ بلیک، اور اگر تو یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ ترمذی کی 3334 ہے حدیث کا نمبر، اور سنن ابن ماجہ کا 4244 ہے حدیث کا نمبر، تو جب میں نے پڑھا تو یقین کریں میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی کوئی دی ہے عقل کہ چلو بندہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، میں نے کہا میں نے یہ ایک پریکٹیکل کیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ یہ مثال دی ہوئی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب، یعنی اس مفہوم کی بات کی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، تو اگر وہ اس کو صاف کر لیتا ہے، اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیاہی کے نقطے بڑھتے جاتے ہیں اور اس کا سارا دل جو ہے وہ زنگ، یہ رانا، اس آیت کے لیے یہ والی حدیث انہوں نے کوٹ کی بھی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گئے۔ تو یہ سمجھ آئی؟ اچھا، بہت اچھی مثال، شکر الحمدللہ بیٹا، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سجھاتا ہے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ ہی علم دیتا ہے، ورنہ بندہ بیچارہ کس قابل ہوتا ہے۔ تو خیر یہ رانا علی قلوب، زنگ بھی کہاں لگتا ہے؟ دلوں کے اوپر ہی لگتا ہے، پھر اس میں نہ اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہے تو نہ اللہ کے سمانے کی کوئی جگہ رہتی ہے، وہ تو گند سے بھر جاتا ہے، تو وہاں اللہ تو نہیں سمائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا، میں صدقے جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہاں ایک اور چیز کہاں پیدا ہوتی ہے، وہ کون کام کرتا ہے، اطمینان حاصل کرنے کا کام کہاں ہوتا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یہ 8ویں سورت کی 10ویں آیت ہے، اطمینان بھی دلوں کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ اب اینڈ پہ میں آپ کو یہ جو تطمئن القلوب والی آیت ہے، یہ 13ویں سورت ہے، اس کی 28ویں آیت ہے۔ تو اب میں اینڈ پہ میری یہ ریکویسٹ ہوگی بچوں، جو آپ لوگ ڈاکٹر بچیاں بچے جو بھی بن رہے ہیں، آپ لوگ اپنی ریسرچ کا کسی بڑے، جب آپ پہنچے ہیں پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیول پہ، تو اپنی ریسرچ اس بات پہ کریں کہ کیا یہ جو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہارٹ ہے جو پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، تو وہ یعنی کہ پیوریفائی کرنے کا کام، وہ جو بیچ میں وہ ہے اپنا فؤاد ہے، وہ اس کو کرنے کا تیاری اس کی کرنے کا وہ کام کرتا ہے، اور پھر وہ جب سارے
جسم کے اندر دوڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ جو ہے شیطان یہ ہمارے جسم میں ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ جو بلڈ ہے یہ احساس کا شعور کا یہ برین تک بھی پہنچتا ہے, پھر جا کے اس میں وہ والا احساس یا شعور یا جو بھی فیلنگ ہے اس کو وہ فیڈ کرتا ہے. پھر اس کا اللہ جی کتنا تیرا انٹریکیٹ سسٹم تو نے بنائے ہوئے ہیں, بٹ انسان جو ہیں وہ اس کو سمجھنے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر کریں ریسرچ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے بھائی. تو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر سپلائی کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو بلڈ سے ہی ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ مدغہ وہ جو ایک ٹکڑا ہے گوشت کا مدغہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اورٹا سے. تو یہ بیسک ایک لے کے آپ تو اس کو میرا تو میں تو بیچاری اب ختم ہی ہونے والی ہوں. تو آپ بچے جو ہیں ماشاء اللہ سے آپ لوگ اس کے لیے کریں کوشش, دیکھیں کہ بھئی یہ کیا یعنی کہ سارا کچھ بلڈ ہی جیسے اور طاقت بلڈ سپلائی جو بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے جب وہ رک جاتی ہے پمپ کرنا ختم کر دیتا ہے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. یہ رہتا ہے کئی دفعہ یہ زندہ رہتا ہے, برین زندہ رہتا ہے, لیکن وہ جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے اس کی پمپ کرنا اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کے بہت سے کہے نا بچوں, یہ بچیوں جو ڈاکٹر بن رہے ہاں ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ اس کے اوپر آپ لوگ کریں ضرور کہ بھئی یہ کیا ہے. یہ پھر قلب جو ہے یہ صرف ہم دل کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں, اور دل سخت ہو جاتے ہیں, دل میں الفت پیدا ہوتی ہے, دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو یہ مطلب کہ کیا ہے میکینزم کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. تو آج کا پھر جو ہمارا جو قلوب ہے جی یہ تھوڑا سا کیونکہ بہت امپورٹنٹ تھا میرے حساب میں, تو یہ تھوڑا ہمارا لمبا ہو گیا. نہیں اتنا تو نہیں لمبا ہو گیا, 2 منٹ کے اوپر ہوئے 30 سے. چلیے جی ٹھیک ہے. پھر آئی وش کہ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا کچھ آپ کے علم کے لیے نفع بخش ہو اور اس میں کوئی فائدہ نہیں. چلیے تھینک یو سو مچ بچوں, آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ سنتے بھی ہیں اور اس کو میرا دل بھی بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.